صحابہ اگر سوا ایک شیر صدقہ کر دیں تو سوا ایک شیر میں احد پہاڑ کے برابر جتنا اللہ ثواب دیتا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالی صحابہ کو ثواب دیتا. اور آگے کا جملہ دیکھیے، آگے حضور فرماتے ہیں کہ ایک مد یا آدھے مد کے، یعنی آگے آدھا بھی فرمایا، یعنی تو آدھا کے اعتبار سے تو یہ مطلب ہوا حدیث کا کہ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے تب بھی اسے اتنا زیادہ ثواب نہیں ملے گا جتنا زیادہ ثواب صحابہ کے آدھا مد سونا صدقہ کرنے میں. اور آدھا مد میں سونا کا نام حضور نے نہیں لیا، آدھا مد مطلب سونا چاندی یا غلہ کوئی بھی چیز آدھے مد کے برابر. اور جب ایک مد سوا ایک شیر کا ہے تو آدھا مد سوا ایک شیر کا آدھا ہو گیا. اب سوا ایک شیر کا آدھا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اچھی طرح، کیونکہ ادھر شیر کلو وغیرہ چلتے ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ صحابہ کی تھوڑی سی نیکی اتنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، کس وجہ سے ہے؟ اسی لیے نا کہ ان کا درجہ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے. ایک طرف یہ عالم ہے کہ اگر وہ 600 گرام کوئی چیز، کم و بیش 600 گرام کوئی چیز اگر وہ صدقہ کر دیں تو جتنا ثواب انہیں مل رہا 600 گرام میں اتنا ثواب احد پہاڑ کے برابر اگر بعد والے سونا صدقہ کر دے تب بھی انہیں ثواب نہیں مل سکتا. اسی ایک حدیث سے صحابہ کے درجے اور مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. وہ صحابہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا، اور اسلام کو پھیلانے میں انہیں کیسی کیسی دقت اور مشقتیں پیش آئیں کہ ان کی خدمات اور ان کی محنتیں اگر نہ ہوتی تو آج جو ہمارے اور آپ کے سینے میں چراغ اسلام روشن ہے یہ روشنی نظر نہ آتی، نہ جانے ہم کہاں سے کہاں ہوتے. مگر اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ صحابہ کے اندر اتنا جذبہ. میں نے پچھلے جمعہ کو بیان کیا تھا کہ جنگ اسرت میں سوکھا پڑا ہوا تھا، اتنی زیادہ سختی تھی کہ مقابل کی طرف سے 1,00,000 کا لشکر جرار تھا، اور ادھر صرف 30,000 صحابہ، اور اس میں بھی 10 آدمیوں کے 10 صحابیوں کے بیچ میں ایک سواری تھی، 10 صحابیوں کے بیچ. اور اس کا کیا مطلب تھا؟ 10 صحابیوں کے بیچ میں ایک سواری کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ دور تک یہ سوار ہو جائیں گے، پھر کچھ دور تک وہ پیدل چلیں گے، وہ سوار ہو جائیں گے، اس طرح سے چلتے رہیں گے. اور وہ ریگستانی زمین، دھوپ میں کس قدر تپش ہو جاتی ہے، بالو اور پتھر. اور کھانے پینے کا یہ عالم تھا کہ جب دن بھر چلنے کے بعد شام کے کھانے کا وقت آتا تھا تو 2 صحابی کے بیچ میں ایک کھجور ہوتی تھی، کیونکہ ایسے پرمشقت سفر میں آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں لوگ جنگل اور پہاڑوں کو پار کر کے گھوڑے سے اور پیدل سفر کرتے تھے. راستوں میں نہ کہیں ہوٹل ہے نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے جنگل اور پہاڑوں پر. تو ایسی صورت میں چونکہ وہاں کھجور کثرت سے کھجور کے درخت ہوتے ہیں تو کھجور ہی نصیب ہوتی تھی. اور کھجور میں بھی اس قدر غریبی تھی کہ 2 آدمی، چونکہ سوکھا پڑا تھا، سب درخت پتے سب سوکھ گئے تھے، بہت مشکل سے تھوڑی موڑی حاصل ہو جاتی تھی. یہ عالم تھا کہ 2 آدمیوں کے بیچ میں، 2 صحابیوں کے بیچ میں ایک کھجور نصیب ہوتی، اور اس میں سے آدھی کھجور ایک صحابی کھا لیتے اور آدھی کھجور دوسرے کھا کے پانی پی کے سو جاتے. بس یہی کھانا ہو گیا. آپ غور کر سکتے ہیں کہ ان حالات میں صحابہ نے اسلام کا پرچم بلند کیا اور اس اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا. اس کا بدلہ اللہ رسول نے ان کو ایسا دیا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا، صحابہ اللہ سے راضی ہو گیا.
یہ بدلہ بارگاہ رسالت سے، یہ پروانہ، یہ سند انہیں ملی کہ اللہ اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے کہ میں صحابہ سے راضی ہوں اور صحابہ مجھ سے راضی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیسا پروانہ انہیں عطا کر رہے ہیں کہ صحابہ اپنے خلوص کی بنیاد پر، اپنی خدمت اور محنت کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسا درجہ اور مرتبہ حاصل کر لیا ہے کہ صحابہ کی نیکیوں کا خدا کی بارگاہ میں اتنا وزن ہو گیا ہے کہ اگر وہ 600 گرام صدقہ کریں اور دوسری طرف کوئی بعد والا مسلمان احد پہاڑ کے برابر اگر صدقہ کرے تو اس کی نیکی 600 گرام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ پروانہ بارگاہ رسالت سے حاصل ہوا۔ اور یہ حدیث شریف جو بیان کی گئی ہے بخاری شریف میں ہے، اور بخاری شریف کے حوالے سے مشکات شریف صفحہ نمبر 553 پہ ہے، اور ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 236 پر، یعنی حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث شریف بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی تعظیم کرو۔ اپنی پوری امت کو حضور فرما رہے ہیں کیا کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کی تعظیم کرو۔ فإنہم خیارکم، کیونکہ وہ تم میں یعنی میری پوری امت میں سب سے بہترین جماعت ہے۔ اب آپ غور کریں کہ بعد کا کوئی بڑا سے بڑا غوث اعظم، بڑا سے بڑا غریب نواز، بڑے سے بڑا قطب ابدال ہو جائے، مگر کسی ایک صحابی کے برابر اس کا درجہ نہیں ہو سکتا۔ جو درجہ مرتبہ اللہ رسول کی بارگاہ سے انہیں ملا، حضور نے اعلان فرما دیا کہ تم میں سب سے بہترین جماعت اور سب سے بڑے درجے مرتبے والی جماعت صحابہ کی ہے۔ صحابہ سے بڑا درجہ مرتبہ نہ کتب کا ہو سکتا، نہ ابدال کا، نہ غوث کا، نہ خواجہ کا، کسی کا درجہ مرتبہ نہیں۔ کوئی کتنے بڑے درجے پہ فائز ہو جائے مگر وہ صحابی سے نیچے درجے کا ہوگا۔ یہ بارگاہ رسالت سے انہیں پروانہ عطا ہو رہا۔ اور اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فیصلہ فرما دیا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ بھی حضور نے فرما دیا۔ پھر صحابی کے بعد تابعی کا درجہ مرتبہ ہے، پھر تابعی کے بعد تبع تابعی کا درجہ مرتبہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ تابعی نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا تو صحابی کا وہ درجہ مرتبہ اللہ نے دیا کہ صحابی کے چہرے کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں دیکھ لے تو وہ تابعی ہو گیا، اور تابعی اپنے بعد میں آنے والوں سے سب سے بڑا درجہ مرتبہ رکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ تابعی 10 وقت کی نماز پڑھتے تھے، یا ان پر 2 مہینہ تو روزہ فرض تھا، یا تابعی کے لیے کوئی اور قرآن نازل ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ جو اسلام تابعی کے لیے ہے وہی اسلام ہم لوگوں کے لیے ہے۔ پھر تابعی کا اتنا بڑا درجہ مرتبہ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ اس نے ایمان کی حالت میں صحابی رسول کا چہرہ دیکھ لیا۔ اب آپ غور کریں، جو ایمان کی حالت میں صحابی رسول کا چہرہ دیکھ لیا ہے وہ صحابی کی بات پوری امت سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو صحابی کا چہرہ دیکھ لینے کی وجہ سے جب تابعی کا یہ عالم ہے تو جس نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا ہو صحابی کا معلوم ہوا زیارت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ عمل اپنی جگہ مسلم ہے، بے شک فرائض واجبات پر عمل کیا جائے گا، مگر کسی اچھے چہرے کو دیکھنے کا بھی اتنا بڑا اثر، اتنی تاثیر ہوتی ہے۔ اور تابعی کے چہرے کو
جس نے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں وہ تبع تابعی ہے. حضور فرماتے سب سے بڑا درجہ مرتبہ میری امت میں صحابی کا ہے اور اس کے بعد تابعی کا ہے, پھر تبع تابعی کا ہے, اس کے بعد جس کا درجہ مرتبہ ہوگا. اس ترتیب کے خلاف کسی کو کوئی درجہ مرتبہ نہیں مل سکتا, چاہے راتوں دن عبادت کرے. تو یہ صرف چہروں کو دیکھنے کی وجہ سے, کیسے چہرے تھے ان کو دیکھنے کی وجہ سے یہ درجہ اور مرتبہ بارگاہ رسالت سے دیا جا رہا اور اعلان کیا جا رہا. یہ حدیث شریف مشکات شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 554 پر موجود ہے. اور ایک بڑی پیاری حدیث سنا رہا. اس حدیث شریف کو سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو اور اندازہ لگاؤ کہ اللہ رب العزت نے صحابی کے خلوص کو, صحابی کی خدمات کو کس درجے اور مرتبے کے ساتھ اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا کیا ہے. کیسی قبولیت عطا کی ہے کہ صحابی رسول کا یہ درجہ مرتبہ جو حدیث شریف بیان کرنے جا رہے ہیں, یہ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 236 پر بھی ہے, مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 554 پر بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے صحابیوں میں سے جو بھی کسی زمین میں انتقال کرے گا تو اس زمین والوں کے لیے ان کا پیشوا ہوگا اور نور بن کر اٹھایا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ صحابہ ہمارے جو پھیل کر دنیا میں الگ الگ ملکوں میں اسلام کی خدمات انجام دیے, پرچم بلند کیے, بہت سے صحابی رسول ایسے تھے کہ اسلام کی ضرورت تھی کہ اسلام کی خدمت کر کے واپس نہیں آئے, وہیں رہ گئے, وہیں پر رہ گئے ہیں. تو جو صحابی وہیں رہ گئے کسی بھی ملک میں اور وہیں وصال کر گئے, انتقال کر گئے ہیں, تو ان کو وہ درجہ مرتبہ اللہ دے گا کہ اس سرزمین, اس ملک میں, اس دیش میں قیامت کے دن جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو وہ صحابی رسول ان لوگوں کے لیے نور اور روشنی بن کر اٹھے گا اور اس ملک کے تمام مسلمان اس کے جھنڈے کے سائے تلے میدان محشر میں جائیں گے. یعنی وہ شخص اس پورے دیش, اس پورے ملک کا رہنما ہوگا وہ صحابی رسول. اور اس ملک میں چاہے کوئی کتنا بڑا ولی ہو جائے, کتنا بڑا ابدال قطب ہو جائے, مگر وہ سارے کے سارے اولیاء کرام اور مسلمان اعظام سب کے سب اس صحابی رسول کے پیچھے پیچھے میدان محشر میں جائیں. یہ درجہ اور مرتبہ اللہ کا شکر ہے, اس شرف سے ہندوستان بھی مشرف ہے. کالی کٹ یہ یہاں پر کیرالہ میں ہے, وہاں پر کئی صحابی رسول کے مزارات ہیں. اور ابھی اتفاق ایسا نہیں ہوا, میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے در پر حاضری ہو جائے اور ان کے آستانے اور درگاہ کی زیارت کر لوں, کیونکہ ہم سب تو قیامت کے دن وہ نور کی طرح آگے آگے چلیں گے, ہم سب ان کے پیچھے پیچھے میدان محشر میں. وہ ہمارے نور ہیں اور یہاں سے لے کر میدان محشر تک وہ ہمارے رہنما ہیں. اس لیے دنیا ہی میں کم سے کم ان کی بارگاہ میں حاضری تو ہو جائے. وہاں کئی صحابی رسول کے مزارات ہیں. کالی کٹ کیرالہ, ہندوستان میں. کیرالہ ایک صوبہ ہے ہندوستان, کرناٹک کے آس پاس ہے. کرناٹک, گوا, کیرالہ یہ سب آس پاس ہیں. ہاں, اسی کو کیرلا بھی بولتے ہیں. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ میرے بعد کچھ لوگ میرے بعض صحابہ کی برائی کریں گے, تب تو منع کر رہے ہیں برائی سے, ورنہ حضور کے زمانے میں تو صحابہ سب آپس میں ایک دوسرے سیروں سے کر, وہاں صحابہ کی برائی کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا.
لیکن حضور جانتے تھے کہ میرے بعد کچھ صحابیوں کی لوگ برائی کریں گے اور مسئلہ کچھ کا کچھ سمجھیں گے، مسئلہ سمجھیں گے نہیں، یا ہر دھرمی کریں گے، جہالت کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر کچھ صحابہ کی برائی کریں گے۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہی دور میں دروازہ بند کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کی برائی کر رہے ہیں، میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو تم ان سے کہنا کہ اللہ کی لعنت ہو تیری شرارت پہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مطلقاً برائی کا دروازہ بند کر دیا ہے، اور میرے آقا نے خود اعلان کر دیا کہ لوگوں، کوئی بھی میرے صحابی کی میرے بعد اگر برائی کرے تو تم کو اس سے بحث نہیں کرنا ہے، بلکہ تم یہ کہنا کہ تیری شرارت پر اللہ کی لعنت ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر جگہ نرمی سے نہیں سمجھایا جائے گا۔ حضور جانتے تھے کہ صحابی کی برائی کرنے والے ہر دھرم ہوں گے، بغض و عناد والے ہوں گے، اور جب آدمی کسی کی برائی بغض و عناد اور ہر دھرمی کی بنیاد پر کرتا ہے تو وہ دلیل کی وجہ سے نہیں مانتا، پھر اس کے لیے سخت زبانی کرنا مجبوری بن جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سخت زبانی سے جواب دینا اور کہنا کہ تیری شرارت پہ اللہ کی لعنت ہے۔ بولو یہ جملہ سخت ہے یا نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ جو ہر دھرمی کی بنیاد پر کسی کی برائی کرے اس کے لیے جب تک سخت زبان استعمال نہ کرو وہ خاموش نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی برائی کرنے والے آج آپ دیکھیے کہ آپ رات بھر سمجھائیے اور اس کے بعد صبح اٹھے گا تو پھر صحابی رسول کی برائی کرے گا، کہ اس کو اس کا دل سیاہ ہو گیا، مہر لگ چکی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند کر دیا، فرمایا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کی لوگ برائی کر رہے ہیں تو کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تیری شرارت پہ۔ یہ حدیث شریف مشکات شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 554 پر جو حدیث شریف کی مشہور کتاب ہے اس میں موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری جگہ حضور فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پسند فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کو پسند فرمایا۔ تو آپ بتائیے کہ اگر حضور کے بعد صحابہ گڑبڑا گئے تھے اور وہ اس لائق ہے کہ ان کی برائی کی جائے، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں معلوم تھی یا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھی؟ جو لوگ حضور کے لیے علم غیب نہیں مانتے ہیں وہ اللہ کے لیے تو مانتے ہیں نا علم غیب، یہ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ جانتا تھا۔ اور حضور فرما رہے ہیں میرے صحابہ کو میرے لیے اللہ نے پسند فرما لیا۔ تو آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا نا کہ یہ بگڑ جائیں گے، تو پھر کیسے پسند فرما لیا؟ معلوم اللہ جانتا تھا کہ یہ نہیں بگڑیں گے، اور جو کہتے ہیں وہ بگڑ گئے تھے وہ خود بگڑ چکے ہیں۔ بس ان میں سے میرے لیے وزیر اور اصحاب و انصار بنائے، یعنی صحابہ میں سے اللہ نے میرے لیے کسی کو وزیر بنایا، کسی کو انصار بنایا۔ دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمین پہ ہیں اور 2 وزیر آسمان پہ ہیں۔ اور پھر اس کے آگے حضور نے خود ہی وضاحت فرما دی کہ زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں اور آسمان پر میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وزیر بادشاہ کے ہوتے ہیں نا، تو جب حضور کے وزیر دنیا میں بھی ہیں اور آسمان پہ بھی ہیں تو معلوم ہے میرے آقا زمین کے بھی بادشاہ ہیں آسمان کے بھی بادشاہ ہیں۔ وزیر اسی کا ہوتا ہے جو بادشاہ ہو۔ تو پھر سرکار فرماتے ہیں کہ تو جو ان صحابہ کو برا کہے گا اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن صحابہ کی گستاخی کرنے والے کا کوئی صدقہ زکوٰۃ قبول نہیں کیا جائے گا۔
اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کرام، انبیاء کرام، تمام بزرگان دین اور تمام اللہ والوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمیں جو کچھ بھی اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے انہی بزرگوں کے صدقے ہی ملا ہے۔ اگر انہی کی ہم گستاخی کرنے لگیں تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمارا اعمال کیسے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تا حیات بزرگوں کی تعظیم اور تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔